شمس امامت علی بن موسی الرضا. اوئے 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 قدردان بیٹھے ہو. آج سن لو پھر پورا عشرہ میرا امتحان لے لینا. آج مجھے رعایت دے دو تھوڑی سی. کہا شمس امامت میرے آقا علی بن موسی الرضا مسند علم پر تشریف فرما تھے. معموم نے میرے آقا علی بن موسی الرضا کی طرف دیکھا. دیکھ کر کہتا یا ابن رسول اللہ, آپ کے نانا رسول کی ایک حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. میرے آقا علی بن موسی الرضا بولتے ہیں بتاؤ تو صحیح میرے نانا کی کون سی حدیث تجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. کہتے پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. معمول کہتا ہے مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. اللہ اکبر, میرے ساتھ چلنا. مجھے یہ حدیث برادر آپ آگے باہر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کہاں کی پیغمبر کی یہ حدیث سنی جاتی ہے کہ علی بن ابی طالب اور دوزخ کے جنت و جہنم کے علی بن ابی طالب تقسیم کرنے والے ہیں. ہر دربار میں معمول کہتا ہے مجھے آپ کے نانا رسول کی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. جملہ سننا, منبر پر بیٹھے ہوئے معمول پر میرے آقا علی بن موسی الرضا نے نگاہ امامت ڈالی. معمول کے باطن پر امام نے نگاہ امامت ڈالی. توجہ, نگاہ امامت ڈالی. توجہ فرمانا, امام نے یہ فرمایا اچھا تجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے, کیا ایک اور حدیث تم نے سنی ہے؟ امام جانتے تھے یہ اقرار کرے گا, یہ تسلیم کر جائے گا, یہ مان جائے گا. کیا ایک اور حدیث سنی ہے؟ کہتا ہے کون سی حدیث؟ میرے آقا علی بن موسی الرضا فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا تھا علی شن حبہ ایمان و بغضہ کفر و نفاق. فرمایا علی وہ ہے جس کی محبت ایمان ہے, جس کا بغض کفر بھی ہے, نفاق بھی ہے. میں منزل تک پہنچانا اپنے دوستوں کو. جی یہ حدیث سنی ہے, یہ حدیث تم نے سنی ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے, علی کا بغض کفر بھی ہے, نفاق بھی ہے. ایک لڑکا اقرار کرتا ہے, کہتا ہے میں نے یہ حدیث سنی ہے. اب میرے آقا علی بن موسی الرضا نے بڑے دربار میں کہا جب تو نے یہ حدیث سنی ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض کفر ہے, تو پھر پہلی حدیث تجھے کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ جب علی کی محبت ایمان اور علی کا بغض کفر ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہی تو جنت و جہنم کی تقسیم ہے. جی میں انشاءاللہ آپ کو عبادت کا موقع دوں گا, آپ کو حضور عبادت کا موقع دوں گا. جی فرمائیے میرے بھائیوں, کہا کہ یہی تو جنت و جہنم کی تقسیم ہے. جب مولا دربار معمول میں تھے, غلام ساتھ تھا. توجہ, غلام ساتھ تھا. اس غلامی پہ فخر کیا کرو. صرف آخر میں ایک جملہ کہنا ہے مجھے, اس غلامی پہ فخر کیا کرو کہ تیرے اہل بیت کی غلامی کا شرف نصیب ہوا ہے. اس غلامی پہ فخر کیا کرو, اس نوکری پہ, چاکری پہ, اس غلامی پہ فخر کیا کرو. غلام ساتھ ہے. امام دربار سے باہر تشریف فرما ہوئے, چہرے پہ رونق, آنکھوں میں چمک, لبوں پہ مسکراہٹ ہے. توجہ, بار بار امام کے چہرے کی طرف نگاہیں اٹھا کے زیارت کر لیتا ہے. اللہ اکبر, کیسی دعا مانگتے ہو میرے مالک زمانے کے امام کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو منور فرما. یہ کتنا خوشبخت غلام ہے جو امام کے چہرے پر نظریں ڈالتا ہے, اپنی نگاہوں کو, توجہ, اپنی نگاہوں کو عبادت میں مصروف رکھتا ہے, امام کے چہرے کی زیارت کرتا ہے. امام فرماتے ہیں تو آج اتنا مسرور کیوں ہے, خوش کیوں نظر آ رہا ہے؟ کہتے ہیں مولا آپ نے دربار میں ایسا جواب دیا کہ سارے خاموش ہو گئے. میرے آقا علی بن موسی الرضا نے اپنے غلام کو روکا, غلام کو روک کر کہا دربار کا ماحول جتنا اجازت دیتا تھا میں نے اتنی ہی توجہ, اتنا ہی میں نے جواب دیا. کہا سنا
अंबिया और मुरसलीन जमा होंगे, हर साहिब इज्जत, हर साहिब वकार, हर साहिब मंज़िलत, हर साहिब शफाअत अपनी अपनी कुर्सी पर विराजमान होगा, अब बैठा हुआ होगा, हुक्म परवरदिगार होगा। पूरे सिरात बिछाई जाए, पूरे सिरात बिछाई जाएगी, नीचे जहन्नम होगी, आगे जन्नत होगी। कहा मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब मिंबर नूर लगाकर पूरे सिरात पर बैठ जाएंगे, हुक्म परवरदिगार होगा। अव्वलीन व आखिरीन सारे इस पूरे सिरात से गुजारे जाएं, लोग गुजरना शुरू करेंगे। मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब गुजरने वालों के चेहरों का मुतालिया करेंगे, पेशानी को पढ़ेंगे, मकाम अली समझना अली इब्न मूसा रज़ा की ज़बान से मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब गुजरने वालों के चेहरों को पढ़ते जाएंगे, चेहरों का मुतालिया करते जाएंगे और जहन्नम को खिताब करके यही कहेंगे, जहन्नम ये तेरा है, इसे पकड़ लो, ये मेरा है, इसे छोड़ दो। शायद आपके दिलों में ये बात किस अंदाज में उतरे, आपका जो समाज जितनी इजाजत देगा आपके नूरानी दिलों में मेरी गुफ्तगू आएगी। तवज्जो फरमाना, अली राज़े इलाही, बहुत बड़े मुहद्दिस ने इसी बात के ज़हन में एक अजब बात लिखी। हर बात ना आदमी बर्दाश्त कर सकता है, न मिंबर पे पढ़ी जा सकती है, लेकिन बहुत बड़े मुहद्दिस ने इस बात को तहरीर फरमाया कि अली कैसा राज़े इलाही, तो अली इब्न अबी तालिब कैसे किस अंदाज में राज़े परवरदिगार है, राज़े इलाही है अली इब्न अबी तालिब। सलमान अली के साथ हैं, सलमान मोहम्मद अली इब्न अबी तालिब के साथ हैं, सफ़र कर रहे हैं। एक मरतबा मौला की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, कहते हैं या अली प्यासा हूँ, तो या अली प्यासा हूँ, क्या कमाल है। एक मरतबा सलमान का कहना था या अली मुझे प्यास सता रही है, मैं प्यासा हूँ। मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने ये यूं न कहूँ, यदुल्ला हरकत में आया, पानी का चश्मा जारी हो गया। जी अली इब्न अबी तालिब ने इशारा किया, पानी का चश्मा जारी हो गया। सलमान ने सैराब होकर जी भर के पानी पिया। पानी नोश करने के बाद अली इब्न अबी तालिब को सलमान देख के कहता है या अली आज तक इतना मीठा पानी नहीं पिया। अपने जोर के सवाल को बढ़ा दो, मुझे बहुत बड़ी बात तक पहुंचा। या अली आज तक इतना मीठा शीरीन पानी मैंने नोश नहीं किया। अगर इजाजत हो तो इल्तिजा करूं। मौला फरमाते हैं सलमान क्या पूछना चाहते हैं पूछ। अब जो सलमान कहता है या अली बताएं तो सही, आपने तो इशारा किया, ये पानी कहाँ से आया? आपने तो इशारा किया, ये पानी कहाँ से आया? अब जरा सबके समाज को बढ़ाना, मेरे साथ चलना। मैं बड़ी कीमती ये बात आपको सुनाने लगा हूँ। मेरे आका अली इब्न मूसा, मेरे आका अली इब्न अबी तालिब ने कहा सलमान ये बुलंदी देख रहे हो, इस बुलंदी पे चलो। सलमान अली से इजाजत लेकर वहीं छोड़ा, अली से इजाजत लेकर बुलंदी की तरफ चले। अब जो सलमान बुलंदी की तरफ चले, देखो अब जो सलमान बुलंदी की तरफ चले, देखा शाह नजफ बैठे हैं और अंगुश्त शहादत से पानी का चश्मा जारी है। शाह नजफ बैठे हैं, अंगुश्त शहादत से पानी का चश्मा, जो पानी का चश्मा जारी है। एक बंदा सलमान
الہی ہے. جملہ کہوں اجازت ہے جی. اسی راز الہی کی امین بن کر اسد کی بیٹی اسد اللہ کی ماں علی کو لے کر ابو طالب کے گھر میں بیٹھی تھی. دیکھو جا اسی راز الہی کی امین بن کر اسی راز الہی کی امین بن کر اسد کی بیٹی اسد اللہ کی ماں علی کو لے کر توجہ علی کو لے کر امین بن کر ابو طالب کے گھر میں بیٹھی تھی. آواز قدرت آئی اخرجی وتعالین الیہ. کہا علی کی ماں ابو طالب کا گھر چھوڑو میرا گھر حاضر ہے. جی 4 راتیں بی بی چلی. میں نے یہ جملہ عجیب انداز میں کہا بی بی چلی علی کو لے کے امانت الہی راز الہی ہے علی کو لے کے چلی. فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کی طرف بڑھ رہی ہے. توجہ قدموں کی آہٹ کو محسوس کر کے دیوار کعبہ نے مسکرا کے استقبال کیا. دیوار کعبہ نے مسکرا کر علی کی ماں کا جیتے رہو علی کی ماں کا استقبال کیا. بس چھوڑ دیا یہاں سے. اتنا پڑھنے کا آدمی اتنا ہی پڑھ سکتا ہوں. علی کی ماں کا استقبال کیا. 4 راتیں فاطمہ بنت اسد ذل اللہ کو لے کر بیت اللہ میں اللہ کے پاس رہی. اللہ کے پاس رہی جناب فاطمہ بنت اسد. آواز قدرت آئی. جب 4 راتیں گزر آواز قدرت آئی. قرآن میں جہاں لفظ آیت استعمال ہوا ہے نا اس کا معنی ہے معجزہ. آیات بینات واضح نشانیاں معجزہ. توجہ فرمانا واضح نشانیاں معجزہ آیات بینات. 4 راتیں گزری تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میری آیت کو مکہ والوں کے سامنے لے کے چلو. تو خود پیچھے رہ جاتے ہیں. میری آیت کو مکہ والوں کے سامنے لے کے چلو. بیت اللہ چھوڑو میری آیت کو مکہ والوں کے سامنے لے جاؤ. ذرا میرے تکلف سی مجلس پڑھ لیتے ہیں. جی قرآن کہاں نازل ہوتا ہے؟ قلب مصطفیٰ پر. قلب مصطفیٰ کے علاوہ کوئی شے قرآن کی متحمل نہیں ہے. قرآن کو برداشت نہیں کر سکتی کوئی شے بھی کائنات کی. حتی جبل بھی برداشت نہیں کر سکتا. قرآن کا مرکز کیا ہے؟ قلب مصطفیٰ. قرآن کا محور کیا ہے؟ قلب مصطفیٰ. توجہ فرمانا قرآن کا مرکز بھائی قلب مصطفیٰ. قرآن کا محور کیا ہے؟ قلب مصطفیٰ. آیت نازل ہوتی تھی مصطفیٰ کے دل پر. میں حیران ہو گیا. ادھر مالک کائنات نے کہا فاطمہ بنت اسد قرآن ناطے کو لے کے چلو. قرآن ناطے کو لے کے چلو. میری نشانی میرے معجزہ میری آیت کو قرآن ناطے کو مکہ والوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے کے چلو. ادھر محمد سے کہا رسالت لے کر علی کا استقبال کرو. رسالت لے کر علی کا استقبال کرو. مصطفیٰ آگے بڑھے. فاطمہ بنت اسد بیت اللہ سے باہر آئی. اب پڑھنا شروع کروں ہے نا. ذکر مسائل بھی ہوگا لیکن یہ آج سن لو. مقدر کی بات ہوتی ہے. آپ کے حصے میں جو موتی چوک کے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ
استقبال کیا. یہی بات ہے, استقبال کیا. اب کیا ہے, آپ کے گھر میں بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, کاغذ کا موتی, ہیرا, جواہر, جیولری, جو بھی ہوتا ہے. گھر جو نفیس ترین جگہ ہوتی ہے, اچھی جگہ ہوتی ہے, وہیں پہ آپ رکھتے ہیں گولڈ کو, سونے کو, یا جہاں لوگ رکھتے ہیں وہاں سونا رکھتے ہیں. نہیں بھائی, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا. گھر کی جو نفیس ترین جگہ ہوتی ہے وہاں پر آپ موتی, جوہر, گوہر, سونا, جیولری, گولڈ وہاں پر رکھتے ہیں. میں حیران ہو گیا, علی بن ابی طالب بیت اللہ میں آئے, بیت اللہ میں علی بن ابی طالب آئے, حکم خدا سے مصطفیٰ علی کو لینے کے لیے آئے. ایسے ہے نا, علی کو لینے کے لیے مصطفیٰ آئے. میرا آپ سے سوال ہے, علی کو لے کر محمد کس طرف چلے؟ ابو طالب کے گھر چلے. ابو طالب کے گھر چلے. تو ایک اور مثال سے میں جملہ دینا ہے, میں نے دعا لینے کے لیے. بھائی اسی موتی کو اگر آپ اس کی جگہ کو تبدیل کرنا چاہیں تو کم از کم اسی معیار کی جگہ پر رکھیں گے. کیونکہ مصطفیٰ علی کو بیت اللہ سے ابو طالب کے گھر کی طرف لے کے چلے. توجہ میری طرف رہے, میں بس ان سے انتظار کرنا چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں, سید صاحب ہیں, آپ کیا کریں گے, ذریعت رسول ہے, خیال رکھنا پڑتا ہے. سوال پڑھے محمد و آل محمد. جس ٹیبل کا پھر محمد و آل محمد پر صلوات کریں. جی بے قبل میں طرف ہے. سرکار رسالت علی کو اپنی آغوش میں لے کے چلے. کچھ جملے ہیں وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا کیونکہ ایک منزل پر پہنچانا ہے آپ کو. جی آغوش میں مصطفیٰ نے علی کو لیا, علی بن ابی طالب کو لے کے چلے. منظر کیسا تھا, آگے آگے مصطفیٰ, آغوش میں علی. میں جملہ کہہ رہا ہوں, آج آپ کا امتحان ہو جائے گا. آغوش میں علی, سایہ رسالت و نبوت میں چل رہی تھی فاطمہ بنت اسد. میں نے رسول کا سایہ تو نہیں کہا, میں نے کہا سایہ رسالت و نبوت میں چل رہی تھی جناب فاطمہ بنت اسد. ابو طالب کے گھر کی دہلیز کو عبور کیا. ابو طالب کے جب سید خانہ میں گھر میں آئے, پیغمبر نے عجب بات کی, کہا حلم الیہ یا امی واسمع حدیث فضل ابن کا. کہا چچا ذرا قریب تو آئیے. اللہ اکبر. کہا چچا ذرا قریب تو آئیے, اپنے نور نظر کے فضائل کا قصیدہ سن لے. ابو طالب قریب ہوئے, علی کو دیکھا. توجہ, علی بن ابی طالب کی زیارت کی. سید الانبیاء نے بلایا تھا, آؤ اپنے بیٹے کی فضیلت کا, نور نظر کی فضیلت کا قصیدہ سناؤ. توجہ, پھر پیغمبر نے جناب فاطمہ بنت اسد کو خطاب کیا, کہا حدثنی یا امہ حدیث
کو سنا دو. اب دیکھو 4 جملے میں نے کہنے ہیں دعا کے لیے. توجہ فرمانا. پڑھنے والی جناب فاطمہ بنت اسد، سننے والے ابو طالب، تصدیق کرنے والے مصدق نبی. تصدیق کرنے والے مصدق رسول. جی مصدق الما معکم قرآن میں آیا نا، مصدق رسول، تصدیق کرنے والے جناب فاطمہ بنت اسد ہے. اب میرے ساتھ چلنا، جتنی پرواز کر سکتے ہو آج تک پرواز کرو. جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ سنو ابو طالب، جب دیوار مسکرائی میں جوف کعبہ میں بیٹھی تھی، ایک مرتبہ اللہ کی امانت میری آغوش میں آئی. جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے لمع نور حتی امر المشارق والمغارب جاء وسقط علی الارض من مساجدہ ساجدا للہ رافعا سبابتہ الیمنی الی السماء سبحان رب البیت والارکان سبحان منزل القرآن علی نبی آخر الزمان سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے سنو ابو طالب، میں جوف کعبہ میں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کی امانت جب میری آغوش میں آئی، میں مشرق میں دیکھتی تھی تو بھی نور علی نظر آتا، میں مغرب میں دیکھتی تو بھی نور علی نظر آتا. حمد کیا کرو، حمد کیا کرو. خدا کی قسم پڑھوں، حمد کی ایک سطر پڑھ کے پھر آگے بڑھتا ہوں. توجہ. یا علی الاعلی، اللہ کو خطاب ہے، یا علی الاعلی، اے علی اعلی، تجلی نورک العظم فی بیتک المعظم الحمدللہ رب العالمین. میرے مالک، میں مصلی عبادت پر جا کر تیری حمد کیوں نہ کروں؟ کیونکہ آج وہ آیا. توجہ، کیونکہ آج تیرا نور اعظم تیرے بیت معظم میں جلوہ گر ہو گیا. تیرا نور اعظم تیرے بیت معظم میں، تیرا نور اعظم تیرے بیت معظم میں جلوہ گر ہو گیا. جملے سن لیے آپ نے؟ بی بی فرماتی ہے توجہ، جدھر بھی دیکھتی تھی مشرق میں بھی نور علی، علی والے بولے مغرب میں بھی نور علی. پھر بی بی فرماتی ہے جا علی آئے. کوئی آنے کا عجب انداز تھا. جملہ کہوں، بابا علی کہتے ہی اسے آئے جس نے اپنے آنے کے لیے توجہ کعبہ سے کم جگہ پسند نہیں کی. دیکھنے کے لیے محمد کے چہرے کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا. اللہ کمال علی بتا، علی راز الہی ہے، علی راز الہی ہے. توجہ فرمانا، علی راز الہی ہے. توجہ فرمانا. بی بی فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی، میں جوف کعبہ میں تھی، علی سجدے میں گئے، علی سجدے میں گئے. سجدہ نہ بھولا کرو. علی سجدے میں گئے، اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا. علی نے اٹھا کر کہا سبحان رب البیت والارکان. اس گھر کا رب بھی پاک ہے، ان ارکان کا رب بھی پاک ہے. جملہ سننا. علی فرماتے ہیں وَمُنزِلِ الْقُرْآنِ عَلَى نَبِيِّ آخر الزمان، آخری نبی پر قرآن نازل کرنے والا رب بھی پاک ہے. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. علی فرماتے ہیں اللہ اتنا بلند ہے کہ کوئی بلندی اس کی برابری نہیں
دنیا میں انقلاب کیسا آیا علی کے آنے سے؟ بیوی فرماتی ہے ثم استوى جالسا، آپ جان کے بیٹھے ہیں نا، ثم استوى جالسا، میں سادہ ترین لفظ استعمال کر رہا ہوں اردو کا۔ بیوی فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی علی سجدے سے اٹھے، شیر جذبہ مظہر قدرت کبریا بن کر جوف کعبہ میں جم کر بیٹھ گئے۔ جم کر علی بیٹھ گئے۔ بیوی فرماتی علی بیٹھے تھے، 4 جملے اور میں نے پڑھنے ہیں، وقت ختم ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیں، بیوی فرماتی علی بیٹھے تھے، اب ذرا بالکل تحمل سے سن لو۔ بیوی فرماتی ہے علی جو ابھی طالب بیٹھے تھے، میں کعبہ کی دیواروں کی زیارت کر رہی تھی۔ علی بیٹھے تھے، میں کعبہ کی دیواروں کی زیارت کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی کعبہ کی مشرقی دیوار بولنے لگی۔ آپ نہیں سنو گے تو کبھی نہیں سنو گے۔ میں بیٹھی تھی کعبہ کی مشرقی دیوار بولنے لگی۔ بول کر مشرقی دیوار نے کیا کہا؟ کہا السلام علیکہ، جی ہو السلام علیکہ۔ قبلہ جملہ سننا، کعبہ کی مشرقی دیوار بولی السلام علیکہ یا مشرق التوحید و یا شمس التجرید و یا سر التحمید سررتن الیوم کا یوم العید۔ کہتی ہے سنو ابو طالب، میں بیٹھی تھی کعبہ کی مشرقی دیوار بولنے لگی۔ مشرقی دیوار بول کر کہتی ہے اے او علی جو توحید کی مشرق ہے، میرا آپ پر سلام ہو۔ اے توحید کی مشرق علی، میرا آپ پر سلام ہو۔ اے اللہ کی یکتائی کے سورج علی، میرا آپ پر سلام ہو۔ جو زبان ابھی نہیں بول سکی، دیوار کہتی ہے، بیوی فرماتی ہے اے حمد کے راز علی، میرا آپ پر سلام ہو۔ دیوار کہتی ہے میں کعبے کا حصہ تھا، میں بڑی خوش تھی۔ کہتی ہے یا علی تو نے آ جا کر مجھے اتنا خوش کر دیا جیسے کوئی بچہ عید کے دن خوش ہوتا ہے۔ جب یہ مشرقی دیوار نے کہا اے اللہ کی توحید کی مشرق، میرا آپ پر سلام ہو۔ اے اللہ کی یکتائی کی سورج، میرا آپ پر سلام ہو۔ اے حمد کے راز، میرا آپ پر سلام ہو۔ اللہ اکبر، دیکھو نا قرآن دل میں جملوں کو تحریر کر لو۔ بی بی فرماتی ہے جب دیکھو اس بھائی نے عبادت سمجھ کے نعرہ لگایا، اس نے کہا میں کیوں علی کی فدا کا اظہار نہ کروں؟ انہوں نے بھی عبادت سمجھ کے نعرہ لگایا، اس بھائی نے بھی عبادت سمجھ کر میرے لیے نہیں بھائی اپنے اعمال کے لیے، اپنے اعمال نامہ کے لیے نعرہ لگانا، اس نے بھی عبادت سمجھ کر نعرہ لگایا۔ لگایا ہے نعرہ ہر کسی نے۔ جب مشرقی دیوار نے علی کو سلام کیا تو مغربی دیوار کہتی ہے میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟
یعنی اصحاب یمین ہے بھی وہی جو یا علی مدد کہنے والے ہیں. مدد کہنے والے ہی تو اصحاب یمین ہیں. اچھا اصحاب شمال کون ہوں گے؟ جو قیامت والے دن کفی افسوس مریں گے. کاش علی کے دروازے پر آ گئے ہوتے. کاش علی کے دروازے پر آ گئے ہوتے. شمالی دیوار نے کتنا عجب جملہ کہا. کہا السلام علیکہ یا حسرت اصحاب شمال. کہا اصحاب شمال کی حسرت علی میرا آپ پر سلام ہو. ومیزان الاعمال اے اعمال کے ترازو علی میرا آپ پر سلام ہو. وعالی عن الامثال توجہ وعالی عن الامثال جس کی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے میرا آپ پر سلام ہو. پڑھاؤ ذرا آپ تھک گئے. میں نہیں تھکا میں تو بھی پڑھ لیتا ہوں. تو فرمانا کہا کہ اے اعمال کے میزان میرا آپ پر سلام ہو. اے عالی عن الامثال میرا آپ پر سجاد صاحب میرا آپ پر کہہ رہی دیوار سلام ہو. جو جملہ میں کہنے لگا ہوں کل تک اگر آپ دعا دیتے رہے اس جملے کا حق ادا نہیں ہوتا. دعا دیتے رہے اس جملے کا حق ادا نہیں ہوتا. دیوار کہتے ہیں کلمتنی اليوم من سوء الحال الى احسن الحال. سوء حال کہتے ہیں برے حال کو, احسن حال کہتے ہیں اچھے حال کو. میں نے ترجمہ نہیں کرنا تھا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. یہ دیوار کہتی ہے توجہ اے حسرت اصحاب شمال میرا آپ پر سلام ہو. اے میزان اعمال میرا آپ پر سلام ہو جس کی دنیا میں مثال نہیں ہے میرا آپ پر توجہ میرا آپ پر سلام ہو. کہتی ہے یا علی تو نے تو آ کر مجھے سوء حال سے احسن حال میں ڈال دیا. میں سوچتا رہا کعبے کی دیوار ہے اس کا برا حال کیسے ہو سکتا ہے. کعبہ کی دیوار سنو کعبہ کی دیوار ہے اس کا کیسے برا حال ہو سکتا ہے. کہتے تو نے مجھے برے حال سے نکال کر اچھے حال میں ڈال دیا. یہی وہ دیوار تھی جس پر کفار نے بت لٹکائے تھے. دیوار خوش ہو گئی کہ آج بتوں کا توڑنے والا آ گیا. بولے جواب دیں. جب یہ ہوا تو مغربی دیوار نے بھی کہا توجہ شمالی کے بعد جنوبی دیوار نے کہا میں کیوں نہ اپنی عقیدت کا اظہار کروں. بس میں جلدی کرنے لگا وقت ختم ہو گیا. جی شمالی دیوار نے کہا میں کیوں نہ عقیدت کا, جنوبی دیوار نے کہا میں کیوں نہ عقیدت کا اظہار کروں. دیوار سے بی بی فرماتی آواز آنے لگی السلام علیکہ یا جنب اللہ العلی ومیثاقہ الوفی ووجہہ المزی سرورتن اليوم فی العید کالصبی. کیا عربی کا بات ہے خدا کی قسم. سنو ذرا جنوبی دیوار کہتی ہے اے جنب اللہ میرا آپ پر سلام ہو. اے وہ وعدہ وہ میثاق جو پورا ہو چکا ہے میرا آپ پر سلام ہو. توجہ اے چاند سے روشن چہرے میرا آپ پر سلام ہو. اوئے ہوئے اے چاند سے روشن چہرے میرا آپ پر سلام ہو. جنوبی دیوار عجب جملہ کہتی ہے سرورتن اليوم کالصبی فی العید. جنوبی دیوار کہتی ہے آج تو نے آ کر یا علی مجھے اتنا خوش کر دیا. اندازہ لگانا اتنا خوش کر دیا جیسے کوئی بچہ عیدی ملنے پر خوش ہوتا ہے. میں لگتا ہے کہ تسی اپنے بالا میں عیدی کلی نہیں کیونکہ تمہیں اس کی خوشی کا اندازہ ہی نہیں ہوا. ایسے ہی ہے. اچھا بعض بندے بڑے بخیل ہو گئے ہیں عید والے دن بھی بچوں کو عیدی نہیں دیتے بلکہ گلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں بچوں سے پوچھتے ہیں بابا نے آپ کو کتنے پیسے دیے ہیں. بعض بندے بڑے
کہ پسینے کا قطرہ گلا، ہاتھ کھولا اور لوگ کو کہتا ہے تو روز ہی صحیح کام ہی دے خرچ نہ کرے۔ عید والے دن خوش ہوتا ہے۔ سنو مسافر جملہ پڑھ رہا ہوں۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے ابو طالب سنو، جب میں بیت اللہ سے باہر آ رہی تھی کعبہ وجد میں آیا ہوا تھا، کعبہ وجد میں توجہ آیا ہوا تھا۔ جب میں باہر نکلی تو علی بن ابی طالب پر در کعبہ نے سلام دیا، گزر رہی ہے ابھی کعبہ کے دروازہ نے در کعبہ نے علی کو سلام دیا۔ اب 4-3 لفظ سن لینا، آپ کے ذوق کی باتیں کتنا معیار سماعت آپ کا بلند ہے، گھر جا کے بیٹھ کے سوچ لینا۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، بی بی فرماتی ہے جب علی کو لے کر میں در کعبہ سے گزری آواز آئی السلام علیکہ یا باب اللہ المفتوح الی الفنا وکتابہ المشروع للمصطفیٰ وکتابہ المشروع للمصطفیٰ وعرش نازل من اللہ الی السراء۔ کعبہ کا دار سلام کر کے کہتا ہے اے وہ علی میرا آپ پر سلام ہو جسے اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ بنا کر کھول دیا ہے۔ علی جسے اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ بنا کر کھول دیا ہے۔ توجہ اور عجب ہے وَكِتَابَهُ الْمَشْرُوعُ لِلْمُصْطَفَىٰ، کہا ہے وہ علی جسے اللہ نے ایسی کتاب بنایا ہے جس کی تلاوت محمد کرتا ہے۔ علی وہ کتاب ہے جس کی تلاوت محمد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں پہنچے آپ؟ پھر کہا عرش نازل من اللہ الی السراء، اے علی میرا آپ کا سلام ہو، وہ عرش ہے جسے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے زمین پر نازل فرمایا ہے۔ وہ عرش ہے جسے اللہ نے الی السراء اپنی مخلوق کی طرف زمین پر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اب سن لو آخری جملہ، جناب فاطمہ بنت اسد نے قصیدہ پڑھا، مصطفیٰ نے سنا، توجہ ابو طالب نے سنا، ابو طالب فرد اشتیاق میں مکہ کی گلیوں میں باہر آئے، توجہ مکہ کی گلیوں میں باہر آئے۔ آخری سطر پڑھ رہا ہوں، فضائل کی ایک جملہ مسائل کا عبادت مکمل ہو جائے گی۔ توجہ فرمانا، ابو طالب مکہ کی گلیوں میں ہے، خوشی سے جھوم جھوم کر ابو طالب قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ کہا سنو مکہ والو، یہ کون میرے گھر آیا ہے؟ اللہ نے مجھے کیسی نعمت عطا فرمائی، بولنا ذرا، اللہ نے مجھے کیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں سنو مکہ والو، کبلا سننا، جاء ناصر البشیر ومؤید النذیر جاء الذی خاتمہ جبرائیل۔ توجہ فرمانا، ابو طالب کہتے ہیں سنو مکہ والو، یہ علی وہ ہے جو محمد جیسے بشارت دینے والے کا مددگار ہے، محمد جیسے نذیر کی تائید کرنے والا ہے۔ سنو اگلا جملہ، کہا میرے گھر میں وہ آیا ہے جس کا نوکر جبرائیل ہے۔ ایک سطر پڑھی اب چھوڑ جملہ آپ نے لے لیا کہ علی راز الہی ہے۔ جہاں علی توجہ راز الہی ہے وہاں علی بن ابی طالب، توجہ وہاں علی بن ابی طالب، جہاں علی راز الہی ہے، عبارت میں کیا ہوگا؟ جہاں علی راز الہی ہے وہاں علی بن ابی
طالب کائنات کی زینت ہے۔ اللہ نے ستاروں سے آسمان کو سجایا، قرآن کی بہت سے نص آیا، اور علی بن ابی طالب کے ذریعے اللہ نے زمین کو زینت بخشی۔ اللہ نے کائنات کو علی کے ذریعے، اللہ نے کائنات کو علی کے ذریعے زینت بخشی۔ توجہ، زینت بخشی۔ میرے ساتھ ہے نا، میں چار جملے کو آپ اشرف المخلوقات، اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں فیروز ابی زمین پر، آپ توجہ فرمائیں۔ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات، اولاد آدم۔ جی سب آدم اور بشر کی اولاد ہے، ساری کائنات میں سے انسان افضل ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ چار جملے سن لو، دعا دے دو۔ توجہ، کائنات کی زینت انسان، ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، پیغام دے رہا ہوں جس کا۔ کائنات کی زینت انسان، انسان کی زینت اسلام، جملہ سنو، کائنات کی زینت انسان، انسان کی زینت اسلام، اسلام کی زینت ایمان، ایمان کی زینت شیعت، علی بن ابی طالب کے دروازے پہ آنا، یہ شیعت ہے۔ کائنات کی زینت انسان، انسان کی زینت اسلام، اسلام کی زینت ایمان، ایمان کی زینت شیعت۔ جملہ کہوں، شیعت کی زینت عبادت، میرا پیغام لے لو بس، شیعت کی زینت عبادت، عبادت کی زینت نماز۔ پیغام ہے نا، میرا پیغام ہے، میں پھر پڑھوں، کائنات کی زینت انسان، انسان کی زینت اسلام، اسلام کی زینت ایمان، ایمان کی زینت شیعت، شیعت کی زینت عبادت، عبادت کی زینت نماز، نماز کی زینت سجدہ۔ اللہ اکبر، نماز کی زینت سجدہ، سجدہ کی